بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 75 جو کہ منصوبات کے متعلق ہے، اور منصوبات میں اسم مفعول کا بحث ہے، جو کہ 5واں عامل ہے مفعول بہ کا۔ اس میں ہماری آج بحث ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسم مفعول کا عمل میں کیا حکم ہے، یعنی اسم مفعول کیا عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کا حکم کیا ہے۔ ما ہوا حکم اسم المفعول فی العمل۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اسم مفعول مانند اسم فاعل ہے عمل میں۔ جس طریقے سے اسم فاعل اپنے جو ہے جب وہ الف لام کے بغیر ہوتا ہے تو حال اور استقبال کے معنی میں آنا شرط ہے، اور اس کے علاوہ 6 میں سے کسی ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسم مفعول بھی اگر الف لام کے بغیر ہو تو اس وقت اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ حال اور استقبال کے معنی میں آئے اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے۔ یہ شرائط عمل کرنے کے اعتبار سے اسم مفعول کے لیے بھی ہیں۔ اور اگر اسم مفعول جو ہے الف لام کے ساتھ ہو، معرب بال ہو، تو اس وقت پھر حال استقبال کا جو ہے وہ شرط ختم ہو جاتا ہے، جس طریقے سے اسم فاعل کے اندر یہ شرط ختم ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے اسم مفعول میں بھی یہ شرط پھر باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ جو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنے کی جو شرط ہے وہ اب بھی باقی رہتی ہے۔ تو یہ کل اس کے بارے میں یہاں پر بحث ہوگی۔ دیکھیں، اسم المفعول کا اسم الفاعل فی العمل، اسم مفعول اسم فاعل کی طرح ہے عمل میں، یعنی ایک بات کہہ دیا اور پورے چیپٹر کو کلوز کیا۔ فَإِذَا كَانَ، اب اس میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ ال، اگر یہ اسم مفعول ال سے خالی ہو، معرب ال نہ ہو، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، تو اس وقت وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور رفع اسم علی النیابۃ، اس وقت ایک اسم کو رفع دیا جائے گا نیابت کی بنا پر، یعنی اس کو نائب فاعل بنا کر ایک اسم کو یہ اسم مفعول رفع دے گا۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، زید محبوس اخوہ، زید اس کا بھائی جو ہے محبوس ہے، مطلب بند ہے کسی جگہ میں، تو زید جو ہے مبتدا ہے، محبوس اس کی خبر ہے، محبوس اسم مفعول ہے، اور اخوہ کو اس نے نائب فاعل بنا کر اس کو رفع دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ جائز ہے یہاں پر آپ جو ہے اس محبوسن کو اس کے نائب فاعل کی طرف اضافہ کریں اور اس کو مضاف کر کے آپ استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ محبوس کو اخو کی طرف آپ اضافہ کریں۔ وہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ نحو جیسے اس مثال میں دیکھو، زید محبوس الاخی، اس طرح زید محبوس الاخی، جو الف لام لایا، یہ الف لام بدل از ضمیر ہے، ضمیر کے بدلے میں الف لام یہاں پر لایا، اس کو مضاف الیہ محبوس بنا دیا، اور یہ محبوس اپنے نائب فاعل کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ مضاف ہو گیا ہے، اور اس کو مجرور کر دیا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ زید محبوس الاخی، آخی پڑھیں گے تاکہ کہ یہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے۔ تو یہ اضافہ لفظیہ ہے کہ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو، تو اس کو اضافہ لفظیہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، اما یہ محبوس جو ہے یا اسم مفعول جو ہے یہ ماضی کے معنی میں ہو، یعنی یہ حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو، اس وقت پھر اس اسم مفعول کا ما بعد کی طرف اضافہ کرنا واجب ہو جائے گا۔
اگرچہ ادھر انہوں نے کہا کہ الا معمول ہی، یعنی صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ لفظی کہلاتی ہے۔ یہاں پر تسامحاً کہا ہے الا معمول ہی، یعنی اس وقت یہ معمول ہی یا ماضی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے لیے پھر معمول نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے مابعد کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہتا ہے وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، جب یہ اگر ماضی کے معنی میں ہو تو وجبت اضافتہ الی معمولہ، تو اس وقت اس کے معمول کی طرف اضافہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ معمول یہاں پر نہ ان کی اس کا جو ہے مفعول، بلکہ اس کے بعد والا اسم ہے، اس کی طرف یہ اضافہ ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ اضافہ معنوی ہے۔ اضافہ معنویہ کی تعریف یہ ہے کہ جو ہے صفت اپنے معمول کے غیر کی طرف اضافہ ہو، یعنی جو ہے مضاف اپنے معمول کے غیر کی طرف اضافہ ہو، اس کو اضافہ معنویہ کہتے ہیں، نہ ان کی معمول کی طرف جہاں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو اضافہ معنویہ کہتے ہیں، تو لفظیہ کہتے ہیں، معنویہ نہیں کہتے ہیں اس کو۔ فیقال، جیسے اس طرح کہا گیا ہے کہ سافر زید محبوس الاخی، یہاں پر زید نے مسافرت کی جس کا بائی کیا ہے، محبوس ہے۔ یہ محبوس الاخی، یہ مضاف الیہ ہو کر یہ محبوس معرفہ بننے کی وجہ سے زید کے لیے یہ صفت بنا ہے، تابع بنا اس کا۔ تو سافر زید محبوس الاخی، زید نے مسافرت کی جس کا بائی کیا ہے، محبوس ہے، اس طرح سے۔ تو لہذا یہ محبوس اخ کی طرف یہاں پر مضاف ہے۔ اما جب یہ مقرون بے ال ہو، ٹھیک ہے نا، یہ مقرون بے ال ہو، ال کے ساتھ اگر یہ مقرون ہو، ال اس کے ساتھ لگا ہوا ہو اسم مفعول کے ساتھ، تو اس وقت یہ بطور مطلقہ اپنے نائب فاعل کو رفع دے دے گا، یعنی اس میں پھر کوئی حال اور استقبال کی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ بمعنی ماضی آئے تب بھی جو ہے یہ اپنے بعد معمول کو اپنا نائب فاعل بنا کے اس کو رفع دے دے گا، اس کے لیے پھر حال اور استقبال میں کے معنی میں آنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وَإِذَا مَقْرُونًا بِأَلْ رَفْعُهُ مُطْلَقًا، جب یہ ال اس کے ساتھ مقرون ہو اسم مفعول کے ساتھ تو وہ نیابت کی بنا پر بطور مطلقہ رفع دے گا، جیسے سافر زید المحبوس اخوہ، سافرہ فعل، زید اس کا فاعل، المحبوس یہ زید کے لیے صفت ہے، اور اخوہ یہاں پر کیا ہے، محبوس کے لیے نائب فاعل ہے۔ چونکہ المحبوس ہے لہذا یہ بغیر کسی حال اور استقبال کے معنی کے، جبکہ ماضی کے معنی میں آیا ہے یہاں پر، پھر بھی اس نے اپنے بعد معمول کو رفع دیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگرچہ کہتا ہے کہ جہاں پر جب اس حالت میں یہ آتا ہے تو اس وقت وہ اپنے مابعد کی طرف اضافہ ہونا بھی جائز ہے، آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اضافہ واجب نہیں ہے۔ جب یہ الف لام کے بغیر ہوتا تو اس وقت اگر وہ بمعنی ماضی ہوتا تو اس کا اضافہ اپنے بعد والے اسم کی طرف واجب ہو جاتا تھا۔ وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اب یہ اپنے معمول کی طرف اضافہ ہونا جائز ہے، اس صورت میں یہ اضافہ لفظی ہوگی، نہ اضافہ معنوی۔ وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، جیسے نحو جاء زید المحبوس الاخی، المحبوس معرب باللام ہے اور یہ الاخ کی طرف کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ اب یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گی کہ بھائی جب اسم معرب بالال ہوتا ہے تو جب کہ مضاف سے الف لام خالی، مضاف الف لام سے خالی ہونا چاہیے، تنوین سے خالی ہونا چاہیے، نون تثنیہ نون جمع سے خالی ہونا چاہیے، یہاں پر کیسے جو ہے یہ بات کی طرف اضافہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اضافہ لفظیہ کے اندر یہ جائز ہے کہ الاخ چونکہ الف لامدار ایک الف لامدار اسم کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، معرب باللام کی طرف اضافہ ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے المحبوس الاخی ہم نے پڑھا تا ان کی المحبوس کو الاخ کی طرف مضاف کر کے المحبوس کو یہاں پر مرفوع کر کے پڑھ لیا۔
تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زید کے لیے صفت ہے۔ اب اگلا جو ہے بحث میں ایک کچھ فوائد کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، ان فوائد کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فوائد میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسم مفعول میں اس کے عمل میں شرط رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے وزن اصلی سے یعنی تحویل نہ کیا ہو، یعنی تبدیل ہو کر نہ آیا ہو، بلکہ یعنی اپنے حالت صیغہ اصلی میں ہو۔ اسم مفعول کا صیغہ اصلی اگر وہ ثلاثی مجرد سے ہے تو مفعول کے وزن پر ہے، اگر وہ ثلاثی رباعی مزید سے ہے یا رباعی مزید فی سے ہے یا رباعی مجرد سے ہے یا رباعی مزید فی سے ہے تو وہ اسی کے جو ہے فعل کے شروع میں میم لا کر اس طریقے سے اس کو مفعول بنایا جاتا ہے، جیسے اکرم یکرم سے مکرمون، صرف یصرف سے مصرفون، دحرج یدحرج سے مدحرجون، تدحرج یا تدحرج سے متدحرجون۔ میم مضمومہ کو شروع میں لاتے ہیں اور ما قبل آخر کو اگر فاعل ہے تو کسرہ دیتے ہیں، اگر مفعول ہے تو اس کے ما قبل آخر کو نصب دے دیتے ہیں، فتحہ دیتے ہیں، نصب نے فتحہ دے دیتے ہیں۔ یہ مفعول بنانے کا طریقہ ہے، ان کا وزن اصلی ہے۔ اگر کہیں پر یہ اسم مفعول اپنے اس وزن اصلی سے تحویل کر کے کسی اور وزن پہ آئے اور معنی دے دے مفعول کا تو اس وقت جو ہے یہ اس کے لیے عمل نہیں ہوگی۔ اس کی عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ وزن اصلی پر باقی رہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ یشترط فی اعمال اسم المفعول، اسم مفعول کے عمل میں شرط رکھا گیا ہے کہ ان لا یحول عن وزنہ الاصلی، یعنی یہ اپنے وزن اصلی سے جو ہے روگردانی نہ کیا ہو، تحویل نہیں پایا ہو، محول ہو کر دوسرے شکل میں نہ آیا ہو۔ فَإِنْ حُوِّلَ عَنْهُ بَطَلَ عَمَلُهُ، اگر یہ اس سے یعنی اس وزن اصلی سے محول ہو گیا ہو، تبدیل ہو گیا ہو تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ فلا یقال، آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ مررت برجل جریح اخوہ، یہ جریح جو ہے یہاں پر بمعنی مجروح ہے، لیکن یہ جریح کا صیغہ جو ہے یہ مفعول کے وزن پر نہیں ہے، یہ اپنے معنی یعنی وزن اصلی سے یہ تحویل ہو کر محول ہو کر جریح کے وزن پر آیا ہے، تو لہذا یہ جریح بمعنی مجروح کے ہے، یہ اپنے بعد اخوہ کو رفع نہیں دے گی۔ تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے مررت برجل جریح اخوہ، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ ادھر پڑھیں گے کہ مررت برجل جریح اخوہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر جریح جو ہے خبر مقدم ہوگی اور اخوہ مبتدا مؤخر ہوگا، تو یہ مبتدا خبر مل کر ایک جملہ بنے گا اور یہ جملہ جو ہے رجل کے لیے صفت بن جائے گا۔ یعنی یہ ڈائریکٹ جریح کو آپ صفت بنا کر اخوہ کو رفع دے دے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جب بس یہ معلوم ہو گیا کہ یعنی اسم مفعول اس وقت اپنا یہ عمل کرے گا، نائب فاعل کو رفع دے گا جب وہ اپنے وزن اصلی پر ہو۔ اگر اپنے وزن اصلی سے تحویل ہو کر کسی اور وزن میں آیا ہو تو یہ وزن جو ہے عمل نہیں کرے گا، تو بلکہ اس کو اس وقت خبر مقدم کریں گے، اخوہ کو مبتدا مؤخر کر کے اس طریقے سے ہم بنائیں گے۔ بلکہ یہاں پر پڑھیں گے مررت برجل جریح اخوہ، پڑھیں گے جریح خبر مقدم اخوہ مبتدا مؤخر، علی انہ خبر مقدم، اس بنا پر کہ یہ جریح خبر مقدم ہے، وہ اخوہ مبتدا مؤخر اور اخوہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ ہم اس طرح سے اس عبارت کو پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتا اذا کان بمعنی الماضی ولفظیتا اذا کان بمعنی الحال او الاستقبال، تو کہتا ہے کہ اسم مفعول جب اپنے بات والے کی طرف جب اضافہ ہو جائے
تو یہ اضافہ آیا اضافہ لفظیہ کی قسم سے ہوگی یا اضافہ معنویہ کی قسم سے ہوگی؟ تو بیان کرتے ہیں کہ اسم مفعول اگر یہ بمعنی ماضی ہو، ماضی کے معنی میں آئے اسم مفعول، تو اس وقت یہ جو اضافہ ہے وہ اضافہ معنوی ہوگی، یعنی اس کے نہ فقط لفظی اس سے استفادہ ہوگا بلکہ معنوی بھی اس سے استفادہ ہوگا۔ مضاف الیہ اس سے کسب تعریف کرے گا، کسب تخصیص کرے گا، یہ جو فائدے ہیں وہ فائدے حاصل ہوں گے، معنوی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتاً اذا کان بمعنی الماضی، جب بمعنی ماضی ہو تو یہ اضافہ معنوی ہوگی۔ اما اگر یہ اضافہ جو ہے جب یہ حال اور استقبال کے معنی میں آئے اسم مفعول اور یہ اضافہ ہو جائے، مضاف ہو جائے اپنے معمول کی طرف، بات والا جو ہے اس کا معمول ہے، معمول کی طرف اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ لفظیہ ہے۔ اضافہ لفظیہ اور اضافہ معنویہ میں یہ فرق ہے کہ اضافہ لفظیہ میں علاوہ یہ کہ اس کے لفظی جو تخفیفات حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، معنی بھی فرق پڑتا ہے۔ معنی کبھی مضاف اگر نکرہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے تو معرفہ سے کسب تعریف کرتا ہے، اگر مضاف بھی نکرہ ہے، مضاف الیہ بھی نکرہ ہے تو اس صورت میں کسب تخصیص کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے اضافہ معنویہ کے اپنے معنوی فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اما اضافہ لفظیہ میں یہ فائدے حاصل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اضافہ لفظیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس اندر سے تنوین گر جاتی ہے، تنوین گرا دیتے ہیں، اور یا نون تثنیہ نون جمع کو گرا دیتے ہیں، یہ ایک تخفیف لفظی حاصل ہوتی ہے، معنی میں کوئی اثر نہیں ہوتی، کوئی اثر انداز معنی میں نہیں ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کو لفظی اضافہ کہا گیا ہے۔ وَلَفْظِيَةً إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، اگر یہ حال اور استقبال کے معنی میں آیا تو یہ اضافہ لفظیہ ہوگا۔ یہ دوسری فائدہ۔ تیسری فائدہ یہ ہے کہ یہ اس میں سے جو بھی جو ہے کل ما ذکر عن العملی والشروط والاحکام لاسم الفاعل یحکم به لاسم المفعول، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے شرائط یا عمل میں یا شرط میں عمل کے لیے شرط کر جو بیان کیے گئے، جو اسم فاعل کے اندر جو بھی شرائط، جو بھی اس کے لیے عمل میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا، وہ سب جو ہے اسم مفعول کے لیے بھی ثابت ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کل ما ذکر عن العمل والشروط والاحکام لاسم الفاعل، یہ جو اسم فاعل کے لیے جو کچھ ہم نے ذکر کیا، یحکم به لاسم المفعول، انہی کے ذریعے سے ہم حکم لگائیں گے اسم مفعول کے لیے بھی، یعنی یہ سب اسم مفعول کے لیے بھی ثابت ہے۔ فیقال، پس اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ زید مؤتن اخوہ صوبن، دیکھو زید مؤتن آیا، یہ مؤتن یہاں پر جو ہے زید مبتدا ہے، مؤتن اس کے لیے خبر ہے، اور مؤتن نے رفع دیا ہے اپنے بعد اخوہ کو اپنا نائب فاعل بنا کر، اور صوبن جو ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے۔ تو اب چونکہ یہ اخو اور صوب آپس میں مبتدا خبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخوہ کو اس کا نائب فاعل بنایا، صوبن جو ہے نصب کی حالت میں باقی رہا۔ یا اس طرح اس کو آپ اضافہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ پڑھیں زید معطل اخی صوبن، معطا کو الاخ کی طرف اضافہ کرے اور صوبن کو آپ اس کو منصوب پڑھیں، اور یہ اضافہ لفظیہ ہوگی۔ وَبَكْرٌ مُعْلَمٌ أَبُوهُ أَخَاكَ فَاضِلًا، جس طریقے سے وہاں پر افعال قلوب میں آپ نے دو مفعول لیتا تھا، وہاں پر جب اس کو باب افعال میں لے کے جاتے تھے تو اس وقت وہ 3 مفعولی ہوتا تھا، یہاں پر بھی اسم مفعول جو ہے وہ 3 مفعولی ہوگا۔ بکر معلم، معلم یعلم سے اسم مفعول کیا ہو جاتا ہے، معلم آتا ہے۔ بکر معلم ابوہ، اس کا مفعول اول ہوگا جو نائب فاعل بن گیا، مفعول اول نائب فاعل بن گیا، معلم ابوہ۔ اور اخاکا یہ مفعول دوم ہے،
اور فاضلاً مفعول سوم ہے، اخاک فاضلاً یہ دونوں منصوب ذکر ہوں گے۔ تو بکرن معلم ابوہ اخاک فاضلاً، یہاں پر بکرن مبتدا، معلم اس کے لیے نائب فاعل ہے، اسم مفعول ہے، خبر ہے، اور اس نے ابوہ کو اپنا نائب فاعل بنا کر رفع دیا ہے۔ اخاک اس کے لیے مفعول دوم ہے اور فاضلاً مفعول سوم ہے۔ اور یہ اخاک فاضلاً جو ہے دونوں حقیقت میں یہ مبتدا خبر ہیں، جو افعال قلوب کا دوسرا اور تیسرا جو مفعول ہوتا ہے وہ مبتدا خبر ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ داخل ہو کر اس کو نصب دے دیتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی طریقہ چلے گا۔ یا او معلم الابی، یا اب یعنی معلم کو اضافہ کرے اب کی طرف، جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، اپنے نائب فاعل کی طرف جو ہے وہ مضاف ہو جائے، اور اخاک فاضلاً جو ہے منصوب بعد میں ذکر ہوں گے۔ فعلیک بالمراجعہ، تو آپ کے اوپر اس کے لیے مزید ریسرچ کریں، ڈھونڈیں، دیکھیں اور مثالیں پیدا کریں اور اس بحث کو جاری رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا درس یہاں پر ختم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔